اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے عوامی جمہوریہ کوریا، جمہوریہ تاجکستان اور شمالی مقدونیہ کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے دنیا بھر میں تعلیم پر حملوں کو روکنے کے لیے تخلیقی حل تلاش کرنے کی غرض سے فوری طور پر متحرک ہونے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یوکرین کی حکومت نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے فوجی آپریشن کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے $300 بلین ادا کرے۔ اور کل لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سعودی عرب کی الہلال کلب کی ٹیم نے مصر کی زمالک کلب کی ٹیم کو 4-1 سے شکست دے کر لوسیل سپر کپ جیت لیا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی جمہوریہ کی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکریٹری، ریاستی امور کے کمیشن کے چیئرمین، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اور ملک کے صدر کم جونگ اون کو ان کے ملک کے قیام کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے عوامی جمہوریہ کوریا کے رہنما کم جونگ اون کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ تاجکستان کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے وزیر اعظم گوہر رسول زادہ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے شمالی مقدونیہ کے صدر سٹیوو پنڈرواسکی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مقدونیہ کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مقدونیہ کے وزیر اعظم دمتر کواسکوسکی کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے کل اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک اعلیٰ سطحی پینل ڈسکشن میں شرکت کی جو تعلیم کو حملے سے بچانے سے متعلق انٹرنیشنل ڈے کے موقع پر منعقد کی گئی تھی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے دنیا بھر میں تعلیم پر حملوں کو روکنے کے لیے تخلیقی حل تلاش کرنے کی غرض سے فوری طور پر متحرک ہونے کی اہمیت پر زور دیا۔ شیخہ موزہ بنت ناصر نے، جو اقوام متحدہ کی پائیدار ترقی کے اہداف کے پروگرام کی ایڈوکیٹ بھی ہیں، جمہوریہ گھانا کے صدر نانا اکوفو اڈو سے ملاقات کی، جس کے دوران تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن اور گھانا کے درمیان موجودہ پارٹنرشپس اور تعلیمی منصوبوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے لکسمبرگ کی گرینڈ ڈچیس ماریا ٹیریسا کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس کے دوران بحران کے وقت بچوں کی تعلیم سے متعلق باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ پسماندہ اور تنازعات والے علاقوں میں بچوں کی تعلیم کے حق کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ تعاون کے وسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شیخہ موزہ بنت ناصر نے یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل آڈرے ازولے کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران یونیسکو اور تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے درمیان موجودہ پارٹنرشپ اور کسی بحران کی صورت میں تعلیم کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششوں پر غور و خوض کیا گیا۔
شیخہ موزہ بنت ناصر نے ہینوور کی شہزادی کیرولین کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں پسماندہ اور تنازعات والے علاقوں میں بچوں کی تعلیم کے حق کو یقینی بنانے سے متعلق مشترکہ تعاون کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے کل مقبوضہ مغربی کنارے کے کفر قدوم علاقے میں ہفتہ وار اینٹی سیٹلمنٹ مارچ کے مشترکہ کو منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں 4 فلسطینی شدید زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے مظاہرین پر ساؤنڈ بامز بھی داغے۔ مظاہرین اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور قیدیوں کی حمایت میں عوامی مزاحمت کو تیز تر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کے مختلف علاقوں میں ایک دن کے دوران شروع کی گئی فوجی کارروائیوں میں 270 سے زیادہ یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور 6 ڈرون طیاروں کو مار گرایا۔ وزارت دفاع کے مطابق روسی فوج نے جنوبی اور مشرقی یوکرین کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن کے دوران 3 ٹینک، 4 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز، 7 بختربند گاڑیاں، مشین گنوں سے لیس 22 ٹرک اور 18 شیلز تباہ کر دیے۔ یاد رہے کہ یوکرین میں روسی فوجی آپریشن 24 فروری سے جاری ہے اور اس کے خاتمے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ یوکرین کی حکومت نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے فوجی آپریشن کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے $300 بلین ادا کرے۔ اس فوجی آپریشن کا آغاز ماسکو نے اس سال فروری میں کیا تھا اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ یوکرین کے وزیر انصاف ڈینس ملوسکوا نے جرمنی کے میڈیا کے ذریعے شائع ہونے والے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ذریعے ایک بین الاقوامی کمپنسیشن میکانزم قائم کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈینس ملیسکا کے بیان کے مطابق روسی جنگ کی وجہ سے یوکرین کے انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ مطلوبہ رقم سے کہیں زیادہ ہے، تاہم G7 ممالک میں روس کے نیشنل بینک کے اثاثوں کی مالیت $300 بلین ہے، جسے یوکرین پر حملے کے بعد روس پر عائد پابندیوں کے تحت منجمد کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یوکرین نے روس کی سرکاری کمپنیوں کے فورن ایسیٹس یعنی غیر ملکی اثاثے اور روسی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی پراپرٹی بھی اسے دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں ضبط کر لیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس پاکستان کے 2 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہ اپنے اس دورے کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اس دورے کا مقصد تباہ کن سیلاب سے متاثرہ پاکستانی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے پاکستان کے لیے $160 ملین کی مالی امداد کی اپیل کی ہے، جبکہ پاکستان کی حکومت کے اندازے کے مطابق سیلاب سے تقریباً $10 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری سے پاکستان کو اس موسمیاتی تباہی سے نمٹنے کے لیے بھرپور مدد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ سیکریٹری جنرل پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں 6.4 ملین سے زیادہ لوگوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ 33 ملین سے زیادہ لوگ سیلاب کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے آغاز میں اب 100 سے بھی کم دن باقی رہ گئے ہیں اور اب تک 2.45 ملین ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا میں منعقد ہونے والا پہلا فیفا ورلڈ کپ 20 نومبر کو شروع ہوگا، جسے دیکھنے کے لیے قطر، امریکہ، انگلینڈ، سعودی عرب سمیت اس خطے اور دنیا بھر کے فٹ بال کھیل کے شائقین کو ایک کمپیکٹ اور جدید ماحول میں جمع کیا جائے گا۔ میکسیکو، متحدہ عرب امارات، فرانس، ارجنٹائن، برازیل اور جرمنی کنٹری آف ریزیڈنس کے لحاظ سے ٹکٹوں کی فروخت کی درجہ بندی میں سر فہرست ہیں۔ قطر کی سپریم کمیٹی برائے ترسیل اور ورثہ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر یاسر الجوال نے ٹورنامنٹ کے میچوں کی ٹکٹوں کی زیادہ تعداد میں فروخت پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا بھر سے فٹ بال کے شائقین کو ہم اس عالمی جشن میں خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں۔
کل لوسیل اسٹیڈیم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ مقابلوں کے ابتدائی مراحل کے دوران شائقین کو ٹورنامنٹ کی ماڈرن ہسٹری میں ایک دن میں ایک سے زیادہ میچوں کو دیکھنے کا منفرد موقع حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ شائقین کو ملک بھر میں ہونے والی سرگرمیوں اور تفریحی پروگراموں کی ایک وسیع رینج کے علاوہ عالمی معیار کے اسٹیڈیمز، رہائش سے متعلق مخصوص آپشنز بھی حاصل ہوں گے، جن میں سب سے اہم فیفا فین فیسٹیول ہے جو البیدا پارک دوحہ میں منعقد ہوگا، اور توقع ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں شائقین کی توجہ کا مرکز ثابت ہوگا۔ کل لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سعودی عرب کی الہلال کلب کی ٹیم نے مصر کی زمالک کلب کی ٹیم کو 4-1 سے شکست دے کر لوسیل سپر کپ جیت لیا۔ 80,000 نشستوں والے اس اسٹیڈیم میں میچ کو دیکھنے کے لیے 77,575 شائقین موجود تھے، اور یوں لوسیل سپر کپ نے قطر میں فٹ بال میچ میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ لوسیل اسٹیڈیم میں 18 دسمبر کو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ یہ قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے جو ٹورنامنٹ کے دوران 10 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے عوامی جمہوریہ کوریا، جمہوریہ تاجکستان اور شمالی مقدونیہ کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نے دنیا بھر میں تعلیم پر حملوں کو روکنے کے لیے تخلیقی حل تلاش کرنے کی غرض سے فوری طور پر متحرک ہونے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یوکرین کی حکومت نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے فوجی آپریشن کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے $300 بلین ادا کرے۔ اور کل لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سعودی عرب کی الہلال کلب کی ٹیم نے مصر کی زمالک کلب کی ٹیم کو 4-1 سے شکست دے کر لوسیل سپر کپ جیت لیا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔